نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عموماً ہم صدقہ کب کرتے تھوڑا سا بتائیں آپ. یہ جو بیچ میں بریک کر کے آپ سے سوال کراتی ہوں اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ جاگ جائیں اور تاکہ اگر آپ کی توجہ کم ہو رہی ہے تو ذرا بڑھ جائے، ورنہ میں آپ کو خود بھی جواب دے دوں. چلیے بتائیں گے صدقے کا کانسیپٹ کیا ہے ہمارے معاشرے میں، کب صدقہ ہوتا ہے؟ آپ بولیے. بلائیں ٹالنے کے لیے، اور کسی مصیبت سے جب بچ جائیں، اور جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو، اور جب کوئی برا خواب دیکھتا ہے، اور بیماری آتی ہے تو، اور کبھی کبھی کسی خوشی کے موقع پر صدقہ دے دیتے ہیں، اور جب کوئی امتحان دینا ہو، اور جب کوئی کاروبار میں خسارہ ہے تو اس کو روکنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ساری لمبی لسٹ مصیبت کے موقع پر صدقہ کرنے کی ہے. خوشی میں ہم کم ہی صدقہ کرتے ہیں، شکرانے کے طور پر. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے دیا. اچھا، اور جب مال آتا ہے پھر کہاں جاتے ہیں؟ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، لوگ وہ سروے کر رہے ہوتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں دلچسپ کوشچن، اگر آپ کو 1,00,000 روپیہ رات کو مل جائے تو آپ سویرے اٹھ کے کس پہ خرچ کریں گے؟ تو لوگ اپنی اپنی پسند کی چیزیں بتاتے ہیں. چلیے میں بھی آپ سے سوال کرتی ہوں، اگر اس وقت آپ کو آ کے 1,00,000 روپیہ دے دے، آپ کہاں خرچ کریں گے؟ کیا لیں گے اس سے؟ نہیں، آپ سے پوچھنے کو کوئی فائدہ نہیں، 15 سپارے پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ معاشرے کی ریپرزنٹیشن نہیں کریں گے. ہاں، عموماً کب کرتے ہیں؟ 1,00,000 روپیہ مل جائے کسی کو، آپ کیا سوچتے ہیں کیا لوں گی؟ چوڑیاں بنواؤں گی، اور گھر لے لیں گے، اور کیا لیں گے؟ گاڑی بدل لیں گے، اور نئی تو نہیں لے سکتے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پرانی بیچ کے تھوڑے اور ڈال کے نئے ماڈل کی لے لیں کچھ. جی، 1,00,000 روپے سے نہیں امریکہ جا سکتے. بہرحال ہم میں سے کم ہی سوچیں گے کہ سب سے پہلے تو میں اس میں سے کچھ صدقہ کروں گی کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اچانک اتنی بڑی دولت دی. دھیان ہی نہیں جاتا کہ کوئی خوشی کا موقع آیا تو کچھ کریں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی کہتے ہیں صدقہ فطر نکالو تو عید پڑھنے آؤ. اگر بعد میں دیا تو صدقہ فطر نہیں ہے، عام صدقہ ہوگا. زبردستی کراتے ہیں نا تھوڑا سا، آج خوشی کا دن ہے کچھ تو کرو، کچھ تو دوسروں کو بھی یاد رکھو. پھر اسی طرح جب بڑی عید ہوتی ہے تو بھی ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر ہیں پیسے تو قربانی کرو. تو مسلمانوں کی تو یہ عیدیں اور یہ خوشیاں دراصل کیا ہیں؟ نماز کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، صدقے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ بیمار اگر روزہ نہ رکھ سکے، ایسا بیمار جو قضا نہ کر سکے، تو اس کو کیا دینا پڑتا ہے اس کے بدلے میں؟ فدیہ. وہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہی ہوتا ہے. قسم کا کفارہ دینے میں بھی صدقہ ہوتا ہے، کچھ اور گناہوں کے کفارے میں بھی صدقہ ہے. تو ہمارا دین تو ہمیں ہر حال میں خرچ کرنے کو کہتا ہے، اللہ کی راہ میں دینے کو کہتا ہے. اپنے آپ سے پوچھئے، کیا آج صبح صدقہ کیا تھا؟ کیا آپ شعوری طور پر ہر روز صدقہ کرتی ہیں؟ شعوری طور پر ہر روز چاہے ایک پانی کا گھونٹ کسی کو دیں، تھوڑا سا کچھ نہ کچھ ضرور کیا کریں اگر جنت چاہیے. چھوٹی سی کوئی چیز. میں نے شاید آپ کو پہلے بھی یہ ٹپ بتائی ہو. ٹھیک ہے، بعض اوقات ہمارے پاس بہت پیسے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات یہ جو راستے میں بھی سوالی وغیرہ ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں یہ ایسے نکمے لوگ پھر رہے ہیں، ان کو چاہیے کوئی کام کریں، کمائی کریں اور کھائیں، یہ تو پروفیشنلز ہیں، ان کو کیا دینا. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کھانے کی کوئی چیز بیگ میں ڈال دیا کریں، جہاں کوئی آئے نہ کیا کریں. آپ کو حدیث سنائی تھی میں نے، کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ میں نے ایک بات بتائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. یہ آپ کا اخلاق تھا. آپ کی ڈکشنری میں نو نہیں تھا، سوائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات ہو، نو نہیں تھا. تو ہر روز تھوڑا بہت آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ زیادہ نہیں ہے نا تو چھوٹا چینج کرا کے رکھ لیں، کیونکہ ابھی آپ اسٹوڈنٹس ہیں نا، خود کماتے نہیں ہیں. چھوٹا چینج کرا کے رکھ لیں، تھوڑا تھوڑا. تو اگر باہر کوئی موقع نہیں ملا تو یہاں اگر صدقات کا ڈبہ ہے، یا کہیں کوئی بھی موقع ہے کسی بھی جگہ، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہاں بیٹھ کے الہدا کے لیے کچھ مانگ رہی ہوں، صرف بتا رہی ہوں. چلیے ادھر نہ لائیے، بے شک جہاں مرضی کریے، آپ کے اپنے اوپر، جدھر آپ کا دل لگے.
آپ ایسا کریں کہ گھر میں ایک ڈبہ رکھ چھوڑیں، اگر باہر نہیں نا کوئی ملا تو کہنا اللہ میں نے تو صدقہ کرنا تھا، مجھے کوئی آج ملا ہی نہیں، میں ادھر ڈال رہی ہوں، اس میں جمع کر لیا کریں. اور پھر جب کوئی مل جائے تو پھر آپ کو دیر نہیں لگے گی، پھر سوچنا نہیں پڑے گا ہائے کہاں سے نکالوں کہ نہ نکالوں. ہوتا ہی ہے نا کہ جب کوئی ضرورت مند سامنے آتا ہے نا، وہ تو اپنی ضرورت میں دکھی ہو رہا ہوتا ہے اور ہم دینے میں دکھی ہو رہے ہوتے ہیں، کیا دوں، کتنا دوں، کیسے دوں. پھر وہ جب ان کا حصہ نکال کے رکھا ہوا ہوگا نا آپ نے ایک جگہ، پھر دیر نہیں لگے گی، اٹھائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، بغیر گنے دیں گے. بغیر گنے دینا کیوں ضروری ہے؟ کبھی کبھی گنے بغیر بھی دیا کریں، اس لیے کہ جو گن گن کے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو گن گن کے دیتا ہے، اور جو بغیر گنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کو ان گنت دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. تو ویسے تو ہوتا ہی ہے نا کہ جب ہم پرس کھولتے ہیں تو کچھ نہ کچھ جب نکالتے تو وہ گن بیٹھتے ہیں، یہ سامنے آ ہی جاتا ہے اتنا کیا. لیکن جب آپ اپنے اس خاص ڈبے سے نکال کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا، ان گنت ہو جائے گا ایک طرح سے. پھر اسی طرح تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں، کچھ بسکٹس، کچھ سویٹس، کچھ چھوٹی موٹی چیزیں، یہ راہ میں جو بچے ہوتے ہیں کوئی اس طرح